अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन समझ से बाहर है कि डोनाल्ड जे ट्रंप, नाज़रीन ट्रंप थैला ये कौन सी दवाई खाता है, क्या पीता है, नाज़रीन छिपकली का नाश्ता करता है, ये क्या बंदा करता है, ये किस ज़हनी कैफियत में है, कौन इसके इर्द गिर्द हैं, कौन इसे रोटी देता है, कौन सा नाज़रीन इसका चाचा ताया मामा नाना दादा दादी कोई है कम अज़ कम जो एग्जिस्ट करता हो, जो इसे बिठाए और समझाए। और कम अज़ कम नाज़रीन थप्पड़ उसके हाथ में हो और 150 थप्पड़ मार रहे हैं, यानी एक गिने लेकिन मारे 150, और उसे उसके बाद इसे गाइड करे और इसे समझाए कि एक बंदा नाज़रीन जो अपनी सिर्फ एक खास किस्म की ज़हनी कैफियत में पूरी दुनिया को लपेटे जा रहा है और धड़ाधड़ किस्म का लपेटे जा रहा है। ट्रंप ने नाज़रीन ने ट्वीट किया है और उसके ऊपर ईरान ने जवाब दिया है। ट्रंप ट्वीट कर रहा है, ईरान ने जवाब दिया। अल जज़ीरा की खबर है जो आपको हैरान कर देगी, और यह ऐसी खबर है नाज़रीन कि इसके बाद डोनाल्ड जे ट्रंप रात को उछलेगा, नाज़रीन रात को उछलेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इंडिया आपको लिए चलते हैं, जहां से बहुत बड़ी खबर है। अभी चंद मिनट पहले मैंने अजय शुक्ला का इंटरव्यू किया। अजय शुक्ला इंडिया के एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से नाज़रीन उन्होंने इंटरव्यू दिया है सियासत डॉट पी के पर, अभी चंद मिनट में पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो इंटरव्यू उसने मुझे हैरान किया है, वो आपके सामने रखते हैं। और फिर साथ साथ नाज़रीन मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, गुज़श्ता कई सालों से नाज़रीन मैं एक ऐसी ज़हनी कैफियत से गुजर रहा हूं, एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में हूं जहां पर नाज़रीन जो भी एलीट को रेजिस्ट करता है मेरा वो फेवरेट हो जाता है नाज़रीन, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं फिर उन्हें फॉलो करना शुरू कर, मेरे अच्छा लगने से फर्क ही नहीं पड़ता ना। ऑब्वियसली ना हमारी ना रीच है ना कोई सुनता है ना, बहरहाल नाज़रीन मैं उसे पर्सनली कमेंट करता हूं, शेयर करता हूं, मैं उसे फॉलो करना शुरू करता हूं। पता नहीं क्यों नाज़रीन मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है। वो दुनिया में कहीं पर भी जो भी एलीट को रेजिस्ट कर रहा है, चूंकि इस एलीट का नाज़रीन में और आप डसे हुए हैं, हमारे शिकवे शिकायत अपनी जगह पर मौजूद है, महंगाई है, रियासती ये फैसला गलत है, वो फैसला गलत है, वो जगह अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मैं और आप रोजाना की बुनियाद पर नाज़रीन सफर करते हैं। मैं गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन एक चीज को सफर कर रहा हूं, इसे बयान करेंगे तो शायद आपको दर्द या वो चीज महसूस नहीं होगी, लेकिन वो एक रियलिटी है जो आपको ज़हनी तौर पे मेंटली टॉर्चर करती है। वो है नाज़रीन पाकिस्तान में जो रूट लगता है, एलीट का चमचा चेला जो भी नाज़रीन ठुल्ला भी गुजरता है उसके लिए रूट लग जाता है। कल मैं गुजर रहा था नाज़रीन, दफ्तर पर पहुंचना था, जल्दी पहुंचना था, तो यकीन माने कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक स्लो थी। तो मैंने एक ट्रैफिक पुलिस वार्डन से पूछा कि मैंने कहा सर एहतरामन गुजारिश ये है कि ये इतने ज्यादा ट्रैफिक क्यों है। उसने कहा भाई जल्दी निकलो, जो भी रास्ता मिल रहा है रूट लगने वाला है। फिर मैंने कहा सर ये क्यों रूट लगने वाला है। कहता यार हम क्या करें, हम खुद मजबूर हैं, इनका कोई भी चमचा चेला उठ जाता है और हमें रूट लगाना पड़ता है। वो खुद भी नाज़रीन इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। पेट्रोल महंगा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एलीट ने जहाज खरीद लिया, आप खरीदें भाई, आप मौज मारे, यशिया मारे। आज एक खबर आई है कि टॉप के तमाम तर नाज़रीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के लिए तकरीबन 1.8 अरब रुपए के अलग से अलाउंसेस। भाई लें, ठीक है लें, हम मैं शर्ट बेचकर भी देने को तैयार हूं, भाई ले लें। लेकिन ये जो नाज़रीन सड़कों पर हमारी तजलील की जाती है, मरियम औरंगजेब साहबा ने गुजरना था तो 1.5 घंटा आधा घंटा ट्रैफिक रोकी गई। आम बच्चे, खवातीन, मैं, आप, हम लोग नाज़रीन सफर करते हैं, घर में आकर रोटी खानी होती है, किसी ने अस्पताल पहुंचना होता है, किसी ने दुकान खोलनी होती है, किसी ने दुकान बंद करनी होती है। हमारे मसाइल बड़े डिफरेंट हैं। एलिट के मसाइल ये हैं कि आज टॉमी के लिए रोटी आई या नहीं आई, आज पप्पी को नहलाना था लिहाजा हमने जल्दी पहुंचना है। इनके मसाइल डिफरेंट है, हमारे मसाइल डिफरेंट हैं, हमारी जिंदगियां इससे मुतासिर होती हैं। तो ये एक अजीब गरीब चीज है नाज़रीन जिससे हम सब लोग सफर कर रहे हैं। अजय शुक्ला ये बता रहे हैं और हमने विजुअल्स भी देखे नाज़रीन इंडिया से। अहमदाबाद में ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है, दिल्ली वाला, ये इंडिया पूरे में नाज़रीन ये प्रोटेस्ट फैल रहा है। और ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, ये वहां के नौजवानों का प्रोटेस्ट है नाज़रीन। ये नौजवान वहां के भारतीय एलीट के खिलाफ खड़े हो गए। ये नौजवान नाज़रीन वहां की मोदिया गवर्नमेंट और गोदिया गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, जब मैं गोदिया मीडिया की बातचीत करता हूं तो हमारी जो नाज़रीन जो 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 मीडिया है, हमारी मीडिया को इसके लिए मुझे कोई नाम सोचना पड़ेगा ना, इन कोड़ों के लिए मुझे कोई नाम सोचना पड़ेगा। तो जो गोदिया मीडिया है और जो मोदिया है नाज़रीन, उनके खिलाफ इंडिया के अंदर नाज़रीन मैसिव क्राउड, लोग, अवाम, नौजवान सड़कों पर हैं, लाठियां डंडे खा रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद है, रेजिस्ट कर रहे हैं। और ये 72 से 80 घंटे हो चुके हैं ये लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। अब नाज़रीन अजय शुक्ला साहब ने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा कि हमने ग्राउंड से रिपोर्ट करते हुए ऐसे विजुअल्स देखे कि जहां पर वहां की नौजवान लड़कियों को, खवातीन को नाज़रीन उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टॉर्चर किया गया, और ये वहां की नाज़रीन मोदिया पुलिस ने किया है। फिर उनका यह कहना है कि जब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें कंप्रोमाइज हैं। मैंने कहा शुक्र है जी, हमारी तो नहीं है, हमारी तो माशाल्लाह बहुत सर, यहां पर ना मैं, आप कहें तो मैं एक आधा टकोरा इंसाफ का भरघर आपके लिए भेजूं। मेरे पास 3-4 टकोरे पड़े हुए इंसाफ के सर, मैं रोजाना बहती गंगा में, हम इंसाफ की गंगा में माशाल्लाह नहाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा कर आया हूं, तो कहें तो यहां से इंसाफ भेजूं।
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر انصاف نہیں ہے, یہاں کی جوڈیشری مکمل طور پر کمپرومائز ہو گئی ہے, اسٹیٹ مکمل کولیپس کر گئی ہے, انسٹیٹیوشنز مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے بات چیت کی بڑی حیران کن تھی کہ بھائی باقاعدہ سے اب انڈین آرمی کو اور اس فوج کو جو کہ چائنیز بارڈر کے اوپر تعینات تھی, اس تمام تر ملٹری کو طلب کر لیا گیا ہے دہلی کے اندر, کہ بھائی جو مودی کا جو بنیادی طور پر جو اس کا دائرہ کار ہے, اس دائرے میں آرمی آ کر ناظرین مودی کو انڈیا کے نوجوانوں سے بچائے گی. یہ بندہ ناظرین جو کہ دہائیوں سے وہاں پر موجود ہے, اور دہائیوں کے بعد صورتحال یہ ہے کہ نوجوان آج ایک سوال کر رہے ہیں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر, اس ڈنڈے سوٹے مار رہا ہے اور آرمی کو بلا رہا ہے کہ بھائی مجھے ڈیفینڈ کرو, مجھے بچاؤ. تو وہ ناظرین بڑی حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جو انڈیا کے اندر گودی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے پاکستان ہے اور اس کے پیچھے دنیا بھر کی ایجنسیز اور وہ ساری چیزیں, اس نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے, بالکل دو نمبری ہے. 2015 کے بعد سے اس کے مطابق ابھی تک تقریباً 150 کے قریب ناظرین پیپر ایگزامینیشن پیپرز باقاعدہ سے لیک ہو چکے ہیں, اور یہ 4 لاکھ سے لے کر 40 لاکھ روپے تک گودی میڈیا کے اور مودیا کے اہم ترین لوگ ناظرین انڈیا کے اندر لے رہے اور مال بنا رہے, اور اس کے بعد ناظرین نوجوانوں کے کیریئرز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. تو 150 کے قریب ناظرین پیپرز لیک ہو چکے ہیں, اور اب باقاعدہ سے ملٹری کو, فوج کو ناظرین انڈیا کے اندر طلب کر لیا گیا تاکہ وہ مودیا کو ناظرین کسی طرح سے بچا سکے. لیکن کیا اب وہ بچے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. وہ وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, اور جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ناظرین عوام ہی طاقت ہوتی ہے, اسٹیٹ عوام ہی ہوتی ہے. لہذا انڈیا کے اندر ناظرین ایک وبال مچا ہوا ہے اس وقت بالکل اتھل پتھل ناظرین انڈیا کے اندر مچی ہوئی ہے. ایک میسو ڈیمونسٹریشنز ہیں جو کہ ناظرین انڈیا کے اندر جاری ہیں. اب ناظرین مشرق وسطیٰ کی طرف آتے ہیں. اب صرف خود اندازہ لگائیے, ایک لمحے کے لیے ناظرین خود سوچیں, آپ بھائی سمجھدار لوگ. ڈونلڈ ٹرمپ ناظرین ٹویٹ کرتا ہے, ٹرمپ ٹویٹ کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہارمز میں ایران بار بار ٹارگٹ کر رہا ہے, جو بھی بحری جہاز وہاں سے گزر رہا ہے. آج اس ٹویٹ کے بعد ناظرین ٹرمپ نے کہا, 1 گھنٹہ پہلے ٹویٹ ہوا, اس ٹویٹ کے بعد اگر ایران نے جرت کی کہ آبنا ہارمز سے گزرنے والے کسی بھی ٹینکر کو ٹارگٹ کیا, تو پھر میں ہر اس ٹینکر کو ٹارگٹ کے بدلے ایران کے ایک برج پر حملہ کروں گا, یعنی برج کو گراؤں گا, اور ایران کے ایک پاور پلانٹ کے اوپر اٹیک کروں گا, اسے گرا دوں گا. یعنی ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو بھی آبنا ہارمز میں ٹینکر پر ایران میزائل یا ڈرون مارے گا یا جو بھی راکٹ مارے گا, اس کے بدلے میں ان کا ایک برج گراؤں گا, یا پھر میں ان کا ایک آدھا پاور پلانٹ کے اوپر ٹارگٹ کروں گا. یہ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا. ایران نے فوری طور پر جواب دیا ہے کہ اگر تم ہمارے ایک پاور پلانٹ کے اوپر یا ایک برج کو ٹارگٹ کرو گے, ہم تمہاری 10 فیسلٹیز کو ٹارگٹ کریں گے 1 گو میں. ہم واضح بتانا چاہتے ہیں, اگر امریکہ نے جرت کی تو مشرق وسطیٰ میں نہ تو کوئی پل بچے گا اور نہ ہی کوئی انرجی پلانٹ بچے گا. اس کے بعد پھر ہم 10 جگہوں کے اوپر ٹارگٹ کریں گے. ہارمز کسی کے, اپنے ہارمز کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہماری سوورینٹی ہے, اور ہم تمہیں پامال نہیں کرنے دیں گے. ہم ناظرین وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی کے بہادر غیرت مند لوگ ہیں. ایک لمحے کے لیے امیجن کریے ٹویٹ, اور اس کے بعد ناظرین مشرق وسطیٰ کی جو باقی اسٹیٹس ہو گئے, تو خدا دا نائی تو سنو مروا سے. ٹرمپ ناظرین ایک ایسا دوست ہے کہ جو کہ دروازہ نوک کر کے خود تو بھاگ جاتا ہے, لیکن جو ترپڑ مارے جاتے ہیں ناظرین, جو باقی اس کے دوستوں کو مارے جاتے ہیں. یہی صورتحال ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر بنی ہوئی ہے کہ بری حالت اس نے کر چھوڑی ہے. اب ناظرین الجزیرہ نے ایک خبر دی ہے. الجزیرہ کی خبر کے مطابق US has been unable to locate the exact missile sites of Iran. یعنی کہ امریکہ ابھی تک لوکیٹ ہی نہیں کر پایا ایران کے اندر جو میزائل سائٹس موجود ہیں. اور ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ میزائل سائٹس ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں, ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میزائلز بن رہے ہیں وہاں پر, اور بننے کے بعد فوری طور پر یہ آپریشنل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم جنگ کے حساب سے میزائلز بنا رہے ہیں, پروڈکشن کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فوری طور پر آپریشنل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے ناظرین, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے تندور لگایا میزائلوں کا, ہم تندور میں میزائل بناتے ہیں اور اس کے بعد آپریشن کر دیتے ہیں. دیٹس وائی ناظرین مختلف اٹیکس میں یا حملوں میں ایران کا جو ہتھیار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ بیہیو ڈیفرنٹ کر رہا ہے. کوئی زگ زیگ کر رہا ہے, کوئی سلو جا رہا ہے, کوئی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, کوئی مزید تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ناظرین ہماری جو سائٹس ہیں, میزائلز بنانے والے جو گودام ہیں یا جو پروڈکشن سائٹس ہیں, کبھی بھی امریکہ یا کوئی بھی ایجنسی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی, اور وہ دھڑا دھڑ لگاتار بن رہے ہیں. اور ہمارا جو بھی میزائل بنتا ہے پھر وہ آپریشنل زون میں آ جاتا ہے, یعنی فوری طور پر اس کا تتا میزائل استعمال کیا جاتا ہے. یعنی گرم گرم تندور میں لگا میزائل اور اس کا دھم 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 وہ چم نکالتا ہے ناظرین مشرق وسطیٰ کے ممالک کی. اور جہاں ناظرین کئی کہہ رہے ہیں زگ زیگ, وہ اپنی لوکیشن چینج کر دیتے ہیں, یعنی پھر کی گھومتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس کے بعد دس از ہاؤ وہ اٹیک کر رہے ہیں. اب ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ کے سامنے ایک سوال ہے, اور یہ سوال اسے پاگل کیا جا رہا ہے, یہ سوال اس کے لیے عذاب بن گیا ہے. وہ سوال یہ ہے
کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ جارڈن میں امریکی بیرک سٹ ہوتی ہیں اور امریکی فوجی مارے جاتے ہیں. یہ سوال کا جواب ناظرین ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. ٹرمپ بار بار یہ کہتا ہے کہ جارڈن ذمہ دار ہے, ہم نے ڈیفنس سسٹم دیا تھا لیکن وہ ٹھیک طریقے سے آپریٹ نہیں کر سکے. لیکن سوال ناظرین امریکن میڈیا یہ پوچھ رہا ہے کہ امریکن بیرکس کے اندر, امریکن بنکروں کے اندر جا کر ان کے میزائل لگے ہیں اور امریکی فوجی مارے گئے ہیں. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ہیوی پرائس پے کریں گے, لیکن پرائس تو پے کریں گے, یہ بتاؤ لالے کہ وہ آئے کیسے وہاں تک. پھر ناظرین امریکہ کے اندر سے یہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ جس پریسیجن کے ساتھ, جس سیٹلائٹ امیجری کے ساتھ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس ان کے پاس موجود ہے, یہ ایران کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ چائنا اور رشیا دے رہا ہے. تو ان سے پوچھے کہ تو امب لینے آیا اسی, کیا تو پتا نہ سی کہ بھائی یہ آگے پیچھے باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال ناظرین اوور آل ٹرمپ کے حوالے سے بنی ہوئی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے ناظرین کہ نہ صرف امریکہ کے جو مختلف بیسز ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں, بلکہ مشرق وسطی میں ہی ناظرین تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سب سے بڑا جو ریجنل ڈیٹا سینٹر ہے, جسے 20 سال لگا کر ناظرین 20 سال لگا کر یورپ نے, امریکہ نے, ان سب نے مل کر بنایا تھا یو اے ای کے اندر, وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. ایران اور بین الاقوامی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مشرق وسطی کے اندر اور ویسٹ ایشیا میں 50 سالوں کی جو اصل میں انویسٹمنٹ تھی امریکہ کی ناظرین, وہ مکمل طور پر برباد ہو گئی ہے. 17 کے قریب اسٹریٹجک جو ان کی بیسز تھی, مکمل تباہی بربادی, ان کو اکھیڑ دیا ہے, ان کی دھجیاں ہم نے اڑا دی ہیں, انہیں دھواں بنا کر ہم نے ہوا میں اڑا دیا. 50 سالوں کی مشرق وسطی کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی ناظرین, وہ زمین بوس ہوگی, مکمل طور پر ختم ہوگی. ایران نے ایک ویڈیو جاری کی, ایران کی اسٹیٹ میڈیا نے ناظرین, اس کے اندر وہ اپنے مختلف ڈرونز دکھا رہے ہیں, اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ناظرین کو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور وہ بتا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں, آئے کہ آئے, آج آئے یا کل آئیے, آئیں گے. اور وہ ایرش ڈرون ہے ناظرین, جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ڈرون ہے, اور یہ صرف جاتا ہے اور پھٹتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ ابھی تک کا لانگ رینج ڈرون ہے جو کہ ایران کے پاس موجود ہے, اور اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ ڈرون ہے جو کہ ایران نے بنائے ہوئے. اچھا, پھر ڈیکوئی ڈرونز بھی ہیں ناظرین, بہت سارے ڈرونز ایسے ہیں جن کے اندر بارودی مواد ہی نہیں ہے, یعنی وہ ہمیں پنکھے ہیں جو کہ اڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے وہ کاغذ کے جہاز ہیں جو کہ اڑ رہے ہیں. تو ادھر سے ناظرین وہ سوارمز چھوڑ دیتے ہیں, یعنی کہ ایک بڑی تعداد میں 100-150 ایک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ ناظرین کر 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 کرتے ہوئے جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر جو ان کے بیچ میں جو اصل والا ڈرون ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے دھم, اور باقی ناظرین کاغذ کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں. تو مشرق وسطی کی صورتحال ناظرین امریکہ کے لیے بڑی ٹرکی ہو چکی ہے, انتہائی سینسٹیو ہو چکی ہے. خیال رکھیے گا جی, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.